بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم یہ 10th کی کتاب ترجمات القرآن مجید کا تیسرا لیسن کریں گے، سورۃ یونس کی پہلے ہم ریڈنگ کریں گے، ٹھیک۔ سورۃ یونس تعارف۔ سورۃ یونس ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 10ویں سورت ہے۔ اس کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں، ٹھیک۔ یہ سورت 11ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام یونس اس لیے رکھا گیا کہ اس کی آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے، کہ ان کا نام کا جو ہے نا ذکر آیا ہے آیت نمبر 98 میں۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور وہ کون سا ورڈ ہے؟ الف لام را۔ حروف مقطعات وہ ورڈ ہے جن کے معنی صرف اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور کوئی ان کے معنی نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ جیسے الف لام میم، اسی طرح ہی جو ہے نا یہ ورڈ، ٹھیک۔ اب آگے سے یہ جو ہے نا ایک روایت آ گئی۔ ایک شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تینوں سورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ اس نے کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا دل سخت اور زبان موٹی ہو گئی ہے، اس لیے اس قدر نہیں پڑھ سکتا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر حامیم والی 3 سورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو مصبیحات میں سے 3 سورتیں پڑھا کرو۔ مصبیحات جو ہے نا یہ 5 سورتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے جو ہے نا وہ شروع ہو رہی ہیں صورتیں نا، تو یہ ان صورتوں کا جو ہے نا وہ کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ایک جامعہ صورت سکھا دیجئے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سورۃ الزلزلہ سکھائی۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول حق بنا کر بھیجا، میں کبھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ شخص واپس چلے گیا تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ضعیف شخص کامیاب ہو گیا، ٹھیک۔ اس حدیث کا ریفرنس بھی انہوں نے دیا، یہ سنن ابی داؤد، یہ بک کا نام ہے، اور 1399 یہ حدیث نمبر ہے۔ اس حدیث میں جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ بات اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ جو صورتیں شروع ہوتی ہیں نا، جیسے سورۃ یونس شروع ہو رہی ہے اس سے الف لام را سے، اس کی جو ہے نا پڑھنے کی جو ہے نا نبی پاک نے جو ہے نا وہ تاکید کی گئی ہوئی ہے۔ اس روایت سے جو ہے نا، اس حدیث سے جو ہے نا وہ بات جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہی ہے، ٹھیک۔ یہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ ظاہر کر دی۔ مرکزی موضوع۔ سورۃ یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت، قیامت کا دلائل کے ساتھ اثبات اور مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا مرکزی موضوع ہے، ٹھیک، جو اس سورت کا۔ نیکسٹ آگے بنیادی مضامین۔ سورۃ یونس کی ابتدا آیات میں قرآن مجید کی آیات۔ بنیادی مضامین۔ سورۃ یونس کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی آیات کو کمال حکمت والی آیات قرار دیا گیا ہے۔ قریش کی حالت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ حکمت والی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہیں، چاہیے تو یہ تھا وہ اس کتاب کی قدر کرتے، لیکن وہ ضد اور عناد کی وجہ سے اس رسول کو نعوذ باللہ ساحر قرار دیتے ہیں۔ سورۃ یونس کی جو ابتدائی آیات ہے نا، ان کو جو ہے نا قرآن مجید کی آیات کو کمال حکمت والی آیات، ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے نا حکمت ہے، ٹھیک، ان میں۔ اور جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے نازل جب کی تو انہوں نے جو ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ
کو سمجھنے کی اور یہ مذہب کو سمجھنے کی بجائے انہوں نے نبی پاک کو کہنا شروع کر دیا کہ ساحر ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے نا جادوگر ہے، ٹھیک. انہوں نے نبی پاک پہ جو ہے نا نعوذ باللہ جو ہے نا وہ الزام لگانے شروع کر دیے. سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا، چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. اسی طرح دن اور رات کی تخلیق اور زمینوں اور آسمان اور جو کچھ اس میں موجود ہے ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے نا وہ سورۃ یونس کے بارے میں جو ہے نا وہ ہے. قرآن مجید نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کفار کو قیامت کے دن اٹھا فرمائے گا تو انہیں دنیا میں گزری ہوئی راحت تو لذت والی لمبی زندگی اور طویل ماہوں سال ایک مختصر گھڑی محسوس ہوں گے. ان کے معبود ان کے اظہار برات کر دیں گے، اظہار برات کی نفرت کا اظہار، ٹھیک ہے، انکار کر دیں گے ان کے معبود جن کی یہ پوجا کرتے تھے. وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو نہیں تھا بولا ہماری پوجا کریں، ٹھیک ہے، اور وہ کہیں گے کہ ہاں تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. وہ ادھر ان کو بالکل اس بات سے جو ہے نا وہ منکر ہو جائیں گے کہ یہ جو ہے نا ہماری عبادت کرتے تھے. چنانچہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا، ٹھیک، جو اس نے آگے بھیجے تھے. کفار کے ان احوال کے بیان کے بعد بت پرستی کی تردید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بت پرستی کے وہ دلائل دیے گئے ہیں جس سے بت پرستی کو دلیل کے ساتھ جو ہے نا وہ منع فرمایا گیا، کہ دلیل دی گئی ہے، بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ یہ وجہ ہے جن کی وجہ سے بت پرستی جائز نہیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. کہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. اثبات توحید و شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے. یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں، اور کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے تو وہ اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کے دکھا دے. لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو، ٹھیک ہے، اندھی تقلید یہ کہ اندھا جو ہے نا کہ کچھ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ پیروی کر رہے ہیں، قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں فرما دیں کہ تم اپنے مال کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے مال کا ذمہ دار ہوں. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام فقط اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تھا نا وہ کام تھا. سورۃ یونس کے آخر میں معتد انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی گئی ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا. ٹھیک ہے، سرکش جو ہوتے ہیں مانتے نہیں اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے، جو پیروی نہیں کرتے. ٹھیک، یہ جو ہو گئی اس کی ریڈنگ ہو گئی. اب ہم اس کی جو ہے نا وہ ایکسرسائز جو ہے نا وہ کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ سے مشق، آپ کو اس صورت کی جو ہے نا وہ آیات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی جو ہے نا ویسے پہلے دونوں صورتوں کی، پچھلے والی صورتوں کی جو ہے نا وہ آیات شامل تھی سلیبس میں لرن کرنے کے لیے، لیکن اس صورت کی نہیں آیات کوئی بھی آپ نے لرن کرنی، ٹھیک ہے. قیامت کے دن کفار کو دنیا کی راحت و ذلت والی زندگی محسوس ہوگی. مختصر، بہت مختصر سی انہیں جو ہے نا قیامت کے دن جو ہے نا یہ زندگی محسوس ہوگی. سورۃ الیونس کے ابتدائی حروف ہیں الف لام را، یہ بھی ہم نے کی ہے. قیامت کے دن مشرکین سے ان کے معبود کریں گے اظہار برات، ٹھیک ہے. سورۃ یونس میں آخرت کو کہا گیا ہے، آخرت کہا گیا ہے ابدی، ٹھیک ہے. ابدی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی،
ٹھیک، قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورۃ یونس کا نمبر ہے 10واں. اس کا جو نمبر آ رہا ہے نا یہ جو ہے نا 10واں نمبر ہے. سیکنڈ کوسچن مختصر جواب دیں. شارٹ کوسچن آنسر سورۃ یونس کا مرکزی موضوع تحریر کریں. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، یہ پیج نمبر 61 میں یہ تو پوری ہیڈنگ ہے سورۃ یونس کے جو ہے نا مرکزی موضوع کی. ٹھیک، یہ جو ہے نا فرسٹ والے کا جو ہے نا وہ آنسر ہو گیا. ٹھیک اسٹوڈنٹس جی، سیکنڈ شارٹ کوسچن آنسر سورۃ یونس میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے 2 دلائل لکھیں. ٹھیک ہے، سورۃ یونس میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو 2 دلائل ہیں وہ جو ہے نا وہ آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک جی اسٹوڈنٹس، یہ پیج نمبر 61 پہ جو لاسٹ پیراگراف ہے نا اس کے اندر بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو ہے نا وہ ثبوت کے دلائل ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ اس میں سے کوئی سے بھی 2 لکھ سکتے ہیں. اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا ہے. چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. اسی طرح دن اور رات کی تخلیق، زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں موجود ہے ان کی سب کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں. اس کے اندر سے آپ کوئی سے بھی جو ہے نا وہ 2 پوائنٹس لکھ سکتے ہیں. ٹھیک اسٹوڈنٹس، یہ جو ہے نا سیکنڈ والے شارٹ کوسچن کا جو ہے نا وہ آنسر اس میں سے ہے. ٹھیک، پیج نمبر 61 پہ. تھرڈ شارٹ کوسچن بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل تحریر کریں. ٹھیک ہے، بت پرستی میں جس میں جو ہے نا اس کو رد کیا جائے اس کے جو ہے نا آپ نے جو ہے نا 2 دلائل جو ہے نا وہ رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں. پیج نمبر 62 میں جو ہے نا یہ فرسٹ پیراگراف کے اندر جو ہے نا یہ ادھر سے کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک اور زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ اس کی تردید میں جو ہے نا وہ دلائل ہیں. ٹھیک ہے، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. ٹھیک، یہ جو ہے نا اس میں سے جو ہے نا وہ آپ 2 پوائنٹس کو اس سے بھی جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں. یہ ہو گیا تھرڈ شارٹ کوسچن کا جو ہے نا وہ آنسر. فورتھ شارٹ کوسچن سورۃ یونس میں قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں کفار کو کیا چیلنج دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید جو ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے اس میں جو ہے نا کفار کو جو ہے نا وہ کیا جو ہے نا ان کو چیلنج کیا گیا ہے، کیا جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ بات بولی گئی ہے. ٹھیک جی اسٹوڈنٹس، کی فورتھ شارٹ کوسچن کا آنسر ادھر سے پیج نمبر 62 پہ قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے. قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں اور کسی کو اس میں صداقت میں شک ہے تو وہ اس طرح کی کوئی ایک اور صورت ہی لا کر دکھا دے. لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فورتھ شارٹ کوسچن کا جو ہے نا وہ آنسر ہوگا. جی اسٹوڈنٹس، یہ ففتھ شارٹ کوسچن سورۃ یونس میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم کو سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات سے کیسے تسلی دی گئی. ٹھیک ہے، یہ 62 پہ یہ ادھر سے جو ہے نا سٹارٹ ہو رہا ہے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی گئی ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش عوام کو تباہ و برباد کر دیا. ٹھیک اسٹوڈنٹس، یہ جو ہے نا ففتھ کا جو ہے نا یہ آنسر ہو گیا شارٹ کوسچن کا. جی اسٹوڈنٹس، تفصیلی جواب دیں. لانگ کوسچن آنسر سورۃ یونس کے بنیادی مضامین تحریر کریں. ٹھیک ہے، سورۃ یونس کے جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا بنیادی مضامین جو ہے نا وہ رائٹ کرنے ہیں. بنیادی مضامین آگے ان کو نا آپ تھوڑا سا پوائنٹس میں کر لیں. ٹھیک ہے، پوائنٹس کر لیں گے تو جو ہے نا وہ آپ کو لرن کرنے میں جو ہے نا وہ ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ جو ہے نا یہ کر لیں قرآن مجید کی آیات کو کمال حکمت. ٹھیک ہے، یا آیات کمال حکمت. ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے نا اس کی جو ہے نا یہ آپ فرسٹ ہیڈنگ کر لیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا یہ بات آ گئی. اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ. ٹھیک، سیکنڈ ہیڈنگ جو ہے نا وہ یہ ہو گئی. ٹھیک، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت. اس طرح کر کے جو ہے نا آپ جو ہے نا اس کی سیکنڈ ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک، تھرڈ والی آ گئی قیامت کی نشانیاں. ٹھیک ہے، یا قیامت کا ذکر. ٹھیک جی،
جی اسٹوڈنٹس، تھرڈ والی ہیڈنگ ہوگی قیامت کا ذکر، ٹھیک ہے، یا قیامت کا احوال، ٹھیک، یہ جو ہے نا آپ اس کی جو ہے نا وہ تھرڈ ہیڈنگ جو ہے نا وہ اس کی کر سکتی ہیں۔ فورتھ والی ہوگی بت پرستی کی تردید کے دلائل، ٹھیک، یہ فورتھ والی جو ہے نا وہ ہیڈنگ ہو گئی، ٹھیک۔ ففتھ والی جو ہے نا دیکھیں شارٹ کوسچنس بھی اس میں آ رہے ہیں یا آپ نے لرن کیے ہوں گے، تو یہ ایزیلی جو ہے نا آپ کے جو ہے نا وہ ہیڈنگس بھی آپ کو جو ہے نا کوسچن لرن ہو جائے گا۔ اس کے بعد فورتھ والی ہیڈنگ آ گئی قرآن مجید کی حقانیت، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا قرآن مجید کے بارے میں جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے نا ایک جو ہے نا وہ من گھڑت کتاب نہیں ہے، اس پیراگراف میں یہ شارٹ کوسچن بھی ہے، ٹھیک، لانگ کریں شارٹ کریں گے تو یہ لانگ میں جو ہے نا وہ اپنے آپ جو ہے نا یہ آ جائیں گے، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ، یہ ففتھ ہیڈنگ ہو گئی، اور اس میں یہ دو جو ہے نا وہ لائنز آگے سے آ جائیں گی، ٹھیک اسٹوڈنٹس۔ یہ جو ہے نا اس کا لانگ کوسچن بھی ڈن ہو گیا، جو ہے نا آپ پوائنٹس کر لیں گے تو اٹس ایزی فار یو، اور اب آپ نے جو پیراگراف لرن کر رہے ہیں اسی کا ہی اوپر جو ہے نا وہ پوائنٹ لے لیں، ٹھیک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔